امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر آبنائے ہرمز میں فوجی آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کامیابی اور معاہدے کی پیش رفت کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مختصر مدت کے لیے آپریشن روک کر دیکھا جائے کہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ یو اے ای خام تیل $106 اور WTI $100.6 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک بین الاقوامی پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ تجارتی جہازوں کے عملے کو خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز پر اب تک 10 سویلین ملح ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کی مدد کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا حکم دیا۔ پروجیکٹ فریڈم کے تحت 2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے، لیکن ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم بھی جواب دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ ہم نے ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کیا ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران پر سمندری جارحیت کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، تاہم جہاز رانی کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات ہے۔ عراقچی نے کہا کہ چین ایران کا قریبی دوست ہے اور حالیہ صورتحال میں تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ ناجائز ہے اور چین خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یو اے ای کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے۔ دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ایران مسلح افواج کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ امارات پر کوئی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کی رپورٹ بے بنیاد ہے۔ ایرانی نیوی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو مخصوص راستوں کے استعمال کی ہدایت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ خلاف ورزی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے متحرک ہے اور مؤثر سفارتکاری کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ اسٹاک مارکیٹ مستحکم رہ رہی ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے مقامی سرمایہ کاری کے فروغ، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی اور توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی پر بھی زور دیا۔ آئی ایم ایف نے بجٹ میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے 5 سالہ پلان فراہم کر دیا۔ آر ایس ایف کے تحت پاکستان کو 28 ماہ میں $1.4 ارب کا قرض ملنا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ بجٹ میں اضافی بجلی کا مؤثر استعمال بڑھانا اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانا ہوگی۔ حکومت افواج پاکستان اور عوام چیلنجز کے مد مقابل بنیاد مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دی، اہم سنگ میل قرار دیا اور خطاب میں کہا کہ مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جد و جہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فورم نے آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا، کہا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کی مکمل برعکس ہے۔ یہ رجیم اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ شرکا نے شہید جوانوں اور معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ Immediately after the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year.
بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام بغیر ثبوت کے پاکستان پر لگایا. پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی. بھارت کے طیارے اور ڈرونز تباہ کیے. امید ہے بھارت مار کے حق میں ہمارے جواب سے سیکھ گیا ہوگا. پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا طاقت سے جواب دے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفیر و ڈپلومیٹک کور کے خطاب. کہا پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں اپنا دفاع کیا. پاک فضائی نے ایئر چیف مارشل کی قیادت میں بہترین کردار ادا کیا. مقبوضہ کشمیر جنوبی ایشیا میں کشیدگی کی بڑی وجہ ہے. سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات پر سخت تشویش ہے. پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ جنگ تصور ہوگی. وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے. سپریم کورٹ کا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر تحریری فیصلہ جاری. عدالتی فیصلے کے مطابق آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے. طلب شدہ آئینی اور ریگولر مقدمات کو الگ الگ فورمز پر بھیجا جائے. آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت جبکہ ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی. متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا. دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے کریں گی. مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری کا خواتین کی گرفتاری پر اظہار افسوس. عورت مارچ کی خواتین کی کراچی پریس کلب کے اعتراف سے گرفتاری قابل تشویش قرار. شازیہ مری نے مطالبہ کیا ہے کہ واقع میں ملوث اہلکاروں کے خلاف شفاف اور فوری کارروائی کی جائے گی. چیئرمین بلاول بھٹو نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ کو خواتین کی رہائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ارکان اسمبلی کی ملاقات. ارکان سترہ پنجاب کے تحت دیہات میں صفائی کے مربوط نظام اور 13,000 روڈز کی تعمیر و مرمت کو سراہا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے. 3,000 سے زائد مراکز صحت کو جدید کلینکس میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا ہے. انہوں نے سرکاری کینسر ہاسپٹل، نواز شریف میڈیکل سٹی اور آٹزم اسکول کی جلد تکمیل کا اعلان کر دیا. ہر ضلع میں کیتھ لیب اور فالج کے علاج کے لیے اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں. جبکہ اپنا چھت، اپنا گھر اور اپنا کھیت، اپنا روزگار منصوبے عوامی سہولت کے لیے جاری ہیں. موسمیاتی تبدیلی مستقبل نہیں بلکہ آج کی حقیقت ہے. پاکستان کا عالمی کاربن اخراج میں حصہ صرف 1% ہے مگر ملک کلائمیٹ انجسٹس کا شکار ہے. بریٹ پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس میں سینیٹر شہر رحمان کا خطاب. کہا فضائی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ انسانی صحت کے لیے بڑا خطرہ ہے. سالانہ 40,000 سے زائد اموات آلودگی کے باعث ہوتی ہیں. جنگوں کے ماحولیاتی اثرات اور سرحد پار آلودگی سنگین مسئلہ بن چکے ہیں. شہر رحمان نے کہا کہ یہ صرف ماحول کا نہیں بلکہ انسانی بقا کا مسئلہ ہے. اقدامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار. سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال. کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. مٹی میں 44، میرپور خاص میں 42 اور حیدرآباد 40 ڈگری تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات نے رواں برس مئی، جون اور جولائی کی موسمیاتی آؤٹ لک جاری کر دی ہے. پیش گوئی کی گئی ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں معمول سے کم بارش کا امکان ہے. بالائی علاقوں میں اضافی بارش سے پانی کے ذخیروں میں بہتر ہونے کی توقع ہے. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. مضبوط فوج محفوظ پاکستان. شوبز شخصیات نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کا اعتراف کیا. انہوں نے مسلح فوج کو ملکی سلامتی کے ضامن قرار دیا. کہا کہ بھارت کو ذلت آمیز شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا گیا. دوسری جانب اوورسیز پاکستانیوں نے وطن سے والہانہ محبت اور تجدید وفا کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کی کوئی چال پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم سرحدوں سے دور سہی مگر دل وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بھارت کی عبرتناک شکست کو 1 سال مکمل ہونے پر مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری. تو یاد رکھی کے عنوان سے جاری پرومو میں قومی جذبے کو گرمایا گیا اور افواج پاکستان نے ثابت کیا کہ سرحدیں فولاد ہیں جنہیں گرانا ناممکن ہے. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں جشن فتح کے پروقار تقریب جاری. پاک فوج اور اسلامیہ کالج پشاور میں دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد ہوا جس میں اساتذہ طلبہ نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی. گراؤنڈ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. نمایاں کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।